آج متاثرہ ملازمین کا جو ہمارا کیس ہے اور جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگی ہوئی تھیں اور ان کی سماعت نئے ڈویژنل بینچ نے آج کی جس کو لیڈ جو ہے وہ ارباب طاہر صاحب کر رہے تھے اور اس دو رکنی بینچ نے آج انیشل اس کیس کو پہلی دفعہ سنا ہے حال دو کہ اس سے پہلے جو پریویس جو ڈویژنل بینچ تھا اس کیس نے اس بینچ نے اس کیس کو آلموسٹ سماعت وہاں پہ مکمل ہو چکی تھی. رسپونڈنٹ کی جو بحث ہے وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں تھی, لیکن ایک جو آنریبل ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کی وجہ سے بینچ ٹوٹا اور نیا بینچ تشکیل دیا گیا, جس بینچ نے آج انیشلی اس کی سماعت کی اور سماعت کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو نوٹس کیا ہے کہ وہ اپنے پیراوائز کمنٹس جو ہے وہ جمع کرائیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بالکل نئے سرے سے اس کیس کو نہیں سنا جائے گا اور پیراوائز کمنٹس آنے کے بعد اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 7 اپریل کو کے لیے ملتوی ہوئی ہے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو پریویس آرگومنٹس ہیں, جو دونوں سائیڈ کے آرگومنٹس ہیں, ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ان پیراوائز کمنٹس کے آنے کے بعد اس کیس کو فائنلائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے گا, کیونکہ یہ جو اپیلز ہیں یہ ملک کے تقریباً 4-5 لاکھ جو ہمارے متاثرہ ملازمین اور ان کے خاندان ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی جاب ان کے روزگار سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں آلریڈی بہت زیادہ طوالت ہو چکی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اب یہ ڈویژنل بینچ اس سماعت کو کنکلوڈ کرے گا اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جو یہ ہماری انٹرا کورٹ اپیلز ہیں اس میں سینیریو چینج ہو چکا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس میں صورتحال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن کے متن کے مطابق اور اس کی پرے کے مطابق فیصلہ کرے گی اور انہی لوگوں کو سنا جائے گا جو ریٹ سے ریلیٹڈ ہے. جبکہ یہاں پہ جو آنریبل سنگل بینچ نے جو ٹرن ڈاؤن کیا ہوا ہے فیصلہ, متاثرہ ملازمین کی جو کمیٹی تھی ان کی جتنی بھی ڈائریکشنز کو ٹرن ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو ٹرن ڈاؤن کیا ہوا ہے. جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چند ایک جو محکمے تھے وہ ان ڈائریکشنز کے خلاف آئے تھے اور وہ جو ڈیسیژن ہے وہ صرف ان کی حد تک رہنا چاہیے تھا. اس میں جتنی بھی کمیٹی کی ڈائریکشنز ہیں ان کو الیگل قرار نہیں دیا جانا چاہیے تھا. تو یہ ابھی پیراوائز کمنٹس آ جائیں. پیراوائز کمنٹس کے آنے کے بعد ہم اس بینچ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو یہ ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کو باقی ڈپارٹمنٹس کی حد تک اس کو سسپینڈ فرمائیں اور جو ڈپارٹمنٹس ریٹ میں آئے اور جن کے خلاف پھر انٹرا کورٹ اپیلز ہیں ان کی حد تک تو چلیں اس کو سماعت کو جاری رکھا جائے اور جو بھی ڈیسیژن ہے وہ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن ہے. لیکن باقی ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں ان کی حد تک ججمنٹس کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے اور وہ ڈائریکشنز کمیٹی کی جن کے تحت ڈیلی ویجرز جو ہے اور کانٹریکٹ ملازمین کنفرم ہوئے تھے اور ڈسمسڈ جو لوگ تھے وہ بحال ہوئے تھے ان ڈائریکشن سے وہ فائدہ لے سکیں.